پہلا سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی سب سے پہلی ہجرت کون سی تھی؟ جواب، ہجرت حبشہ۔ اگلا سوال، یہ بتائیں کہ 5 وقتہ نمازوں میں کل کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ جواب، کل 48 رکعت ہوتی ہیں۔ اگلا سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟ جواب ہے 354 دن کا۔ اگلا سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس چیز سے بنایا ہے؟ جواب، دھوئیں سے۔ اگلا سوال، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں کیا کہہ کر پکارا جائے گا؟ جواب، ابو محمد کہہ کر پکارا جائے گا۔ اگلا سوال، یہ بتائیں کہ کس نبی کا ہاتھ معجزے کے طور پر چمکنے لگتا تھا؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اگلا سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ بانی کعبہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اگلا سوال، جانوروں کو ظلم و زیادتی سے بچانے کا قانون کس نے بنایا تھا؟ جواب، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اگلا سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی 6 چیزیں ہیں جو جنت میں نہیں ہوں گی؟ جواب، موت نہیں ہوگی، نیند نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگا، بڑھاپا نہیں ہوگا، نجاست نہیں ہوگی، داڑھی نہیں ہوگی بلکہ داڑھی کے جوان ہوں گے۔ اگلا سوال، وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنت میں ملے گا؟ جواب، جنت میں جاتے ہی سب سے پہلے جس کھانے کی دعوت ہوگی وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی۔ اگلا سوال، حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت اور فرمانبرداری میں کون سا پرندہ بہت مشہور ہے؟ جواب، ہدہد پرندہ۔ اگلا سوال، یہ بتائیں کہ وہ کون سی مچھلی ہے جو جنت میں جائے گی؟ جواب، حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں حفاظت سے رکھنے والی مچھلی جس کا نام نجم ہے۔ اگلا سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، آپ جہاں بیٹھتے وہاں ہری ہری گھاس اگاتی تھی اس لیے لوگ آپ کو خضر کہنے لگے۔ اگلا سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلا سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ بیت المعمور کسے کہتے ہیں اور یہ کہاں واقع ہے؟ جواب، بیت المعمور فرشتوں کے قبلہ کا نام ہے اور یہ خانہ کعبہ کی بالکل سیدھ میں 7ویں آسمان پر ہے۔ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ اگلا سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے قلم سے لکھنے کی ابتدا کس نے کی تھی؟ جواب، حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ اگلا سوال، یہ بتائیں کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگلا سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کب ہوا؟ جواب، 3 ہجری کو۔ اگلا سوال، پہلی مسلم یونیورسٹی کس مسجد میں قائم کی گئی تھی؟ جواب، مسجد نبوی میں۔ اگلا سوال، کس نماز کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہیں۔
اگلا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموش رہنے کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افضل ایمان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ایمان یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ اگلا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت اور سورہ یاسین کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری چاہت اور خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ اگلا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی دعا کو ملائکہ یعنی فرشتوں کی دعا کی مانند قرار دیا ہے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کر، بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ اگلا سوال، حدیث پاک کے مطابق وہ کون لوگ ہیں جو زیادہ جنت میں جائیں گے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا کثرت سے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فقیر تھے۔ اگلا سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کتنی صورتیں ہیں جو انسان کو کافی ہو جاتی ہیں؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صبح شام 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کس نبی کی امت سے سب سے پہلے حساب لیا جائے گا؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے۔ اگلا سوال، جنت کی حور کس صحابی کے انتظار میں ہے؟ جواب، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگلا سوال، نماز کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب، دعا۔ اگلا سوال، مذاق میں کون سا عمل کرنے سے قبر میں ایک بچھو پیدا ہو جاتا ہے؟ جواب، گالی دینا۔ اگلا سوال، وہ کون سا نیک عمل ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے؟ جواب، صدقہ جاریہ۔ اگلا سوال، دجال کا دنیا میں کتنے دن تک فساد جاری رہے گا؟ جواب، 40 دن تک۔ اگلا سوال، کس سورت کی تلاوت دجال کے فتنے سے بچائے گی؟ جواب، سورہ کہف کی۔ اگلا سوال، کون سی نماز چھوڑنے پر گویا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے؟ جواب، عصر کی نماز۔ اگلا سوال، وہ کون سا دن ہے جو قیامت کے دن دلہن کی طرح تیار ہوگا؟ جواب، جمعے کا دن۔ اگلا سوال، وہ کون سی عبادت ہے جس کے ثواب کی کوئی حد نہیں ہے؟ جواب، روزہ۔ اگلا سوال، وہ کون سے نبی ہیں جو دجال کو قتل کرنے آئیں گے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اگلا سوال، وہ کون سی صورت ہے جو دعا بھی ہے اور شفا بھی ہے؟ جواب، سورۃ فاتحہ۔ اگلا سوال، کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جنت کہا ہے؟ جواب، کافروں کے لیے۔ اگلا سوال،
बाजमात नमाज पढ़ने का हुक्म किस सूरत में आया है? जवाब सूरतुल बकरा में। अगला सवाल, क्या मरने वाले को पता चल जाता है कि किसी ने उसके लिए दुआ की है? जवाब, जी हाँ, उसको बताया जाता है। अगला सवाल, बताएं कि वो कौन सी नमाज है जिसको पढ़ने से मुसीबत आती है? जवाब, दिखावे की नमाज। अगला सवाल, पड़ोसियों को तंग करने वाला किस जगह नहीं जा सकेगा? जवाब, जन्नत में। अगला सवाल, जहन्नम में औरतों को किस गुनाह की वजह से ज्यादा डाला जाएगा? जवाब, नाशुक्री की वजह से। अगला सवाल, अल्लाह ताला किस वक्त दुनियावी आसमान पर तशरीफ लाते हैं? जवाब, तहज्जुद के वक्त। अगला सवाल, हदीस के मुताबिक कौन सा फल जिस्म के अंदरूनी हिस्सों को साफ करता है? जवाब, अनार का रस। अगला सवाल, किस चीज को औरत का सबसे अच्छा जेवर कहा गया है? जवाब, हया को। अगला सवाल, सबसे ज्यादा गनी इंसान कौन होता है? जवाब, हाफ़िज़ कुरान। अगला सवाल, क्या सफ़र में वितर की नमाज छोड़ सकते हैं? जवाब, नहीं छोड़ सकते। अगला सवाल, ऐसी वो कौन सी बुराई है जो इंसान को अंदर से ख़त्म कर देती है? जवाब, हसद करना। अगला सवाल, किस वक्त इंसान को सोने का भी सवाब मिलता है? जवाब, रोज़े की हालत में। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम की सबसे पहली हिजरत कौन सी थी? जवाब, हिजरत हबशा। अगला सवाल, ये बताएं कि 5 वक्ता नमाजों में कुल कितनी रकात होती हैं? जवाब, कुल 48 रकात होती हैं। अगला सवाल, क्या आपको मालूम है कि इस्लामी साल कितने दिन का होता है? जवाब है 354 दिन का।